خواتین حضرات، آج 28 مارچ اور ہفتے کا دن ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے اور آپ سب کا اس چینل پر خیر مقدم ہے۔ آپ کی خدمت میں سویڈن کی ڈائری پیش کی جا رہی ہے، جس میں سویڈن کی اہم خبریں، حالات حاضرہ اور اپڈیٹس ہیں۔ اور آج کی سویڈن کی ڈائری میں سویڈن کی سٹیزن شپ کے حوالے سے اہم خبریں ہیں۔ یہاں پہ بے روزگاری اور جابس کی سچویشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ صحت کے حوالے سے بھی آج کے سویڈن کی ڈائری میں چند خبریں شامل ہیں، اور علاوہ ازیں امن عامہ اور دیگر جو یہاں کے حالات حاضر ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان سب کی طرف جانے سے قبل ایک مرتبہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ 29 مارچ یعنی اتوار 29 مارچ کو اسٹاکہولم کے علاقے ہالوندا میں مینا بازار جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ایک فیملی فیسٹیول ہے جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ کپڑے، جیولری اور کھانے پینے کے بہت سے سٹالز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے منتظر ہوں گے۔ اور وہاں پہ اخوہ سویڈن کی جانب سے خواتین کے جو فینسی سوٹ ہوتے ہیں جو استعمال شدہ ہیں ان کا ایک سٹال بھی ہوگا، وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں میری کتابیں جو ہیں وہ وہاں بھی دستیاب ہوں گی، اگر آپ کو ان میں دلچسپی ہے تو آپ وہ خرید سکتے ہیں۔ اور علاوہ ازیں وہاں 1 سے 6 بجے تک میں موجود ہوں گا، آپ سے ملاقات بھی ہو سکے گی، گپ شپ بھی ہو سکے گی۔ تو اتوار کو جناب ملتے ہیں مینا بازار میں، اور اب چلتے ہیں جناب ان خبروں کی جانب۔ اور سویڈن کی نیشنلٹی یعنی سٹیزن شپ کے حوالے سے یہاں پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حکومت یہ جو اپریل میں یہ قانون پاس کرنا چاہتی ہے، اس میں جن لوگوں کی درخواستیں 6 جون سے پہلے جن پہ فیصلہ نہیں ہوگا ان پہ نیا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تعداد لوگوں کی تقریباً 1 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ اب سویڈن کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹس، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ پرانے درخواست والے جو لوگ ہیں ان پہ نیا قانون نہیں نافذ ہونا چاہیے، ان کی درخواستیں پرانے قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے اب حزب اختلاف کی چاروں جماعتیں، وینسٹر پارٹی یعنی لیفٹ پارٹی، سینٹر پارٹی اور اس کے ساتھ گرین پارٹی اور سوشل ڈیموکریٹ سے چاروں متحد ہو گئی ہیں۔ لیکن جو حکومت میں جماعتیں ہیں وہ بدستور جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اگر 6 جون تک جن کی درخواستوں کا فیصلہ نہ ہوگا ان کا جو ہے وہ نئے قانون کے مطابق ٹرائل کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں، ابھی 1 مہینہ ہے، ابھی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس بھی پہلے یہ تجویز جانی ہے، اس کے بعد پھر اس پہ ووٹنگ ہونی ہے۔ بہرحال یہ سوشل ڈیموکریٹ نے یہ جو سٹینڈ لیا ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے خوش آئند ہے، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ حکومت اس معاملے میں کچھ نرمی دکھاتی ہے۔ جو بھی ہوگا وہ آپ کی خدمت میں اپڈیٹس پیش کیے جائیں گے۔ اور نیشنلٹی کے حوالے سے ہی سویڈن کی جو ایک جماعت ہے سینٹر پارٹی، جس نے امیگریشن کے معاملات میں اچھا خاصا سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا جی کہ نیشنلٹی کے لیے، سٹیزن شپ کے لیے ایک فاسٹ ٹریک ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے 5 سال میں 5 لاکھ سویڈش کرون اگر ٹیکس دیا ہے تو ان کو 5 سال کے بعد جو ہے وہ شہریت دے دی جائے، اور جو اتنا ٹیکس نہ دیں انہیں بے شک آپ 8 سال کے لیے رکھ لیں۔ تو یہ جناب زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ یا جن کی سیلری زیادہ ہوگی یا جن کا بزنس ہوگا ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ تو اس پہ دونوں طرح کے تبصرے آ رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل اچھا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے وہ امتیازی سلوک بھی ہوگا، جن لوگوں کی آمدنی کم ہے انہیں زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال آپ سینٹر پارٹی کی اس تجویز کے حوالے سے اپنا تبصرہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے کہ کیا جو لوگ 5 لاکھ سویڈش کرون ٹیکس 5 سال میں دے دیں ان کو جلدی نیشنلٹی ملنی چاہیے یا نہیں۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اور اس کے بعد جناب یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ، وہ یہاں کی پالیسیز کی وجہ سے یہاں کئی رکتے نہیں، چلے جاتے ہیں، اور اب یہاں پہ ایک اسٹڈی ہوئے نے کہا جی کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ سویڈن کی جو مائیگریشن پالیسی ہے اس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں رکتے، اور اگر انہیں انتخاب کرنا پڑے تو فار ایگزامپل سویڈن سے جرمنی یا دیگر ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سویڈن جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیلنٹ جو ہے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ یہاں کا جو مشہور اکنامکس کا سکول ہے یعنی یونیورسٹی ہے اپنا ہاندل ہوگ سکول، انہوں نے یہ اس حوالے سے اسٹڈی کی ہے۔ اور پھر بے روزگاری کی ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی بے روزگاری کی شرح میں کافی اضافہ ہوا ہے، خاص کر جو 23 سے 29 سال کے یعنی 23 to 29 ایج کے جو نوجوان ہیں ان میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ اور اس میں اضافہ ایکچولی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسی تعلیم حاصل کی ہے جس کی یہاں پہ کھپت نہیں ہے، سکلز نہیں ہے۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ نے جو ہے پولیٹیکل سائنس میں یہاں پہ ڈگری کی لیکن اس میں اس کو جاب نہیں ملا، اب اس نے سوئچ کر کے سائبر سیکیورٹی پڑھ رہا ہے۔ تو جو سکلز والے جابز ہیں
ان میں جو ہے وہ بے روزگاری کم ہے، جیسے صحت کے شعبے میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن باقی جو شعبہ جات ہیں ان میں زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جو خواتین ہیں یہاں پہ ان کا بھی موازنہ کیا گیا ہے کہ جو غیر ملکی خواتین ہیں سویڈن میں ان میں بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے، اور جو سویڈش خواتین ہیں جو یہاں ان میں تقریباً 6% بے روزگاری ہے، لیکن جو باہر پیدا ہوئی خواتین ہیں فورن بورن ان میں 17% ہے، تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے۔ اور اس میں لینگویج بیریئر ہو سکتا ہے، سکلز ہو سکتی ہیں، ایجوکیشن ہو سکتی ہے، سپورٹ سسٹم ہو سکتا ہے، ریفرنسز ہو سکتے ہیں، سسٹم کو نہ سمجھنا، یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ پر آپ بھی کمنٹ باکس میں اس حوالے سے بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب امن عامہ کی صورتحال بھی یہاں پہ جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ کچھ دگرگوں ہو رہی ہے، جس میں تھیریسو، مالمو، وربی، سولنا اور ایبرو وغیرہ میں فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں، اور کم عمر جو ہیں بچے وہ بھی ان میں ملوث ہیں، تو یہ ایک صورتحال تھوڑی پریشان کن ہے۔ اس میں جہاں بچے انوالو ہوتے ہیں تو والدین کو اس میں ضرور جو ہے وہ ذمہ داری لینی ہوگی۔ پھر آپ صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، موسم بہار جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور بہار کی وجہ سے جہاں موسم اچھا ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، وہ کچھ لوگوں کے لیے پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جن کو پولن الرجی ہوتی ہے ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، جب یہ پھول اور گھاس اور اس طرح سے جو ہے وہ بڑھتے ہیں تو پولن الرجی کافی بڑھ جاتی ہے، آنکھوں میں سوزش اور سانس کی پرابلمز، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان ادویات کا استعمال کریں، باہر کم جائیں یا باہر سے آئیں تو اپنے کپڑے وغیرہ اتاریں اور اپنا وہ بال وغیرہ دھوئیں، تاکہ سپورز وغیرہ جو ان کے پولن اس میں ہوتے ہیں وہ چھپے، وہ آپ کو زیادہ پرابلم نہ کریں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بہار میں جب یہاں پہ پودے کھلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، تو وہاں پہ انسیکٹس اور جو جہاں پہ جو دوسرے پیراسائٹس وہ بھی کافی بڑھتے ہیں، اور ان میں ایک وائرس ہے جو یہاں پہ پھیلتا ہے ٹک کے ذریعے۔ تو اب ماہرین نے کہا ہے کہ اس سال اس میں 30% اضافہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس کی ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ تو میں بھی اس کی ویکسینیشن کروا رہا ہوں، آپ لوگ بھی کروائیں، خصوصاً وہ جو لوگ گھاس میں چلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ویسے سب کو کروانی چاہیے، کبھی کبھار بندہ تو ادھر ادھر جاتا ہے۔ اور خصوصاً میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ باغبانی کا کام کرتے ہیں انہیں ضرور کروانی چاہیے۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جو باغبانی کا یہاں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں، تو ان کو ضرور کروانی چاہیے، کیونکہ اگر وائرس خدا نخواستہ اگر دماغ میں چلا جائے تو بہت بڑا مسئلہ، سنگین مسئلہ صحت کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑھیا۔ اور صحت کے حوالے سے ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو درد دور کرنے والی ادویات ہیں، جیسے یہ پیراسٹامول ہے، الویزون اور یہ بروفن وغیرہ، یہ یہاں بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے مل جاتی ہیں، اور یہ دیکھا کہ یہاں رجحان بہت زیادہ ان کو لینے کا، اور خصوصاً نوجوان لیتے ہیں، وہ پہلے سے لے لیتے ہیں پریونٹیو طور پہ، یہ نہیں کہ درد ہو دوائی کھائیں، وہ پہلے کھا لیتے ہیں تو ہمیں درد ہی نہ ہو، اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں وہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو لیور، جگر اور کڈنی یہ متاثر ہو سکتے ہیں، تو وہ کم استعمال کریں۔ اور ادویات کے حوالے سے ایک اور یہاں پہ جعلی اسکینڈل پکڑا گیا ہے اوریبرو شہر میں، وزن کم کرنے کے لیے انجیکشن بہت لوگ استعمال کر رہے ہیں، جس میں اوزیمپک ہے، تو وہ جعلی آن لائن بیچ رہے تھے، اور انہوں نے بہت لوگوں کو فروخت کیا۔ اب 4 لوگ جو ہے وہ اس میں پولیس کے نرغے میں آئے ہیں۔ تو اس لیے اگر ادویات خریدنی ہیں تو ڈاکٹر جو نسخہ دے اس کے مطابق جو یہاں پہ فارمیسی ہے ان سے ہی لینی چاہیے۔ آن لائن قسم کے جو اس طرح کے ہیں وہاں سے لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور صحت کے حوالے سے ایک اور بڑی غفلت والی خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ جو اسٹاک ہوم کا علاقہ سودرتھیلی ہے، وہاں پہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، وہاں پہ ظاہر ڈیتھ ہونے کے بعد وہاں پہ باڈی رکھتے ہیں، تو غلطی سے انہوں نے کسی دوسرے کو ان کی میت دے دی، اور غلطی سے اس خاندان نے اس کی تدفین کر دی۔ تو یہ ایک بڑا ایموشنل مسئلہ ہے، یہ بڑا پریشان کن ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ سودرتھیلی خوئی اس میں۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں گھروں کی، تو جناب 1 اپریل کے بعد رول چینج ہو رہے ہیں یہاں پہ مورگیج کے، گھر خریدنے کے۔ اس میں پہلے بھی میں نے بات کی، اور جلد میں اس پہ ایک انٹرویو بھی کروں گا، یہاں ایک سویڈش جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنٹ ہے میکلر ہیں ان سے۔ لیکن اس کے ساتھ کہ چھوٹے اپارٹمنٹوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور 8% بڑھ گئی ہیں، اور خصوصاً جو چھوٹے ہیں 40 اسکوائر میٹر اس کے قریب ان کی قیمتیں جو ہے بڑھ رہی ہیں، باقی گھر جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو کسانوں کی تنظیم ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ڈیزل اور فرٹیلائزرز مہنگے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں بھی بڑھ سکتی ہیں، تو یہ بھی مہنگائی کی صورتحال ہے۔ اور دوسرا جناب، آج 28 مارچ ہے، آج اور کل یعنی اتوار اور ہفتے کی رات کو 2 بجے اپنی گھڑیوں کی سوئیاں 1 گھنٹہ آگے کر لیجیے۔ سمر ٹائم شروع ہو رہا ہے سنڈے سے، اور سمر ٹائم جب بھی شروع ہوتا ہے
تو کہتے ہیں جی کہ مارچ میں جن لوگوں کو دل کے مسائل ہوتے ہیں دوران خون کے، ان کی صحت کا بڑا مسئلہ اس میں جو ہے وہ دل کے دورے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، اس کا لنک جو ہے اس یعنی ولاگ کے آخر میں دیکھ لیں، جو آپ کے لیے معاون ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جب سمر ٹائم چینج ہونا تو ایکچولی 1 گھنٹہ کم ہو جاتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ اپنا کریں تاکہ نیند کا شیڈول اس کے مطابق کریں، آپ پہ زیادہ سٹریس نہ ہو۔ تو یہ جناب آج کی سویڈن کی ڈائری تھی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی، اور ان خبروں پہ بھی آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، پسند آئے تو دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔